الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ جزا اور سزا کے تصور کے حوالے سے قرآن اور حدیث کا نقطہ نظر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کا کچھ حصہ آج بیان کرنا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ حضرات کے سامنے موجودہ کورونا وائرس کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا. بحیثیت مسلمان ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بہت کچھ وہ ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری عقل میں آتی ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا، لیکن ہم مانتے اس کو بھی ہیں. آج اس وائرس کے اسباب کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بہت کچھ وہ ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری عقل میں آتی ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. آج یہ وائرس پھیلا پوری دنیا میں، اس کے لیے
حفاظتی تدابیر اور نظافت کے حوالے سے لیکچر بھی دیے گئے، قوم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی، بہت اچھا۔ لیکن بحیثیت مسلمان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آلودگیوں سے اور ان فضائی گندگیوں سے اور موسمی تبدیلیاں اور بیماریوں کا آنا اور ان کی وجہ سے حالات کا متغیر ہو جانا، اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ارشاد فرما دی۔ اگر بحیثیت مسلمان ان کو دیکھا اور سمجھا جائے تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایسے حالات سے مسلمان کو کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے طہارت اور ایک ہے تزکیہ۔ ایک ہے طہارت اور ایک ہے تزکیہ، دو چیزیں ہیں بس۔ ان میں پہلی چیز طہارت، اس کو آپ حضرات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ نظافت اور طہارت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نظافت بعض دفعہ نظر آتی ہے، بعض دفعہ نظر نہیں آتی، لیکن طہارت تو ہے ہی ایسی چیز جو بظاہر کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نظافت اختیار کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے صابن سے اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے، عمدہ اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہے، اور حمام سے نکلتے ہوئے اپنے پورے جسم کو خوشبو سے معطر کر لیتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں نے نظافت کا حق ادا کر دیا، اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ یہ تو چمک رہا ہے اور اس کے اندر سے خوشبوئیں پھیل رہی ہیں۔ لیکن اگر اسی شخص کا اسی حالت میں وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، اب یہ پاک نہیں ہے، اس کو طہارت حاصل نہیں ہے، یہ اتنی خوشبوؤں کے ساتھ بھی، اتنا معطر ہونے کے باوجود بھی، اور اپنی جسمانی نظافت حاصل کر لینے کے باوجود بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ بظاہر اس کے جسم میں کوئی گندگی نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے یہ ناپاک ہے۔ اب آپ ظاہر پر گئے اور شریعت اس کے اندر باطن تک پہنچی، آپ نظافت پر رہے، شریعت نے اس سے آگے بڑھ کر طہارت کا حکم دیا۔ نظافت یہ تو معمولی چیز ہے، بحیثیت مسلمان اس وائرس کے آنے کے بعد نہیں، اس سے بہت پہلے ولادت سے لے کر موت تک یہ حکم ہے، نظیفوا افنیتکم، اپنے گھر کو نہیں، گھر کے باہر جو گلی ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ ہر شخص جو مسلمان ہے بحیثیت مسلمان، وہ اس ضابطے کو اپنے لیے ضروری اور حکم شرعی سمجھ لے۔ اس کا گھر کتنا صاف ستھرا ہوگا، جس گھر کی گلی بھی صاف ستھری ہے، چمک رہی ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب باہر کی گلی کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم، ذرا تصور کیجئے اپنے صحن کو کتنا صاف ستھرا رکھنے کا حکم، جب صحن کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے تو برآمدے کا کیا حکم ہوگا، اور وہ کمرہ جس میں انسان رہتا ہے اس کمرے کی نظافت اور صفائی کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ اور شریعت تو کہتی ہے
کہ صرف اپنے صحن کو، باہر کی گلی کو اور کمروں کو صاف ستھرا نہیں رکھو، بلکہ اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ نظافت کے احکام دے دیے۔ زائد ضرورت بال ایک حد تک اگر نہ کاٹے جائیں تو پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے جسم کی جو نظافت ہے، بظاہر اس کا شرعی احکامات اور انفاذ دین اور کیا کہوں میں اقامت صلاۃ اور انسان کی ذاتی عبادات، اس میں کیا دخل ہو سکتا ہے؟ لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، اپنے زائد ضرورت والوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اور اس سے بڑھ کر فرمایا کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، حد سے اصغر جسے کہتے ہیں، حد سے اصغر، فرمایا انسان غسل کے باوجود، خوشبو میں معطر ہونے کے باوجود، صاف ستھرا لباس پہننے کے باوجود، شریعت کہتی ہے ناپاک ہے۔ یہ ہمارے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ انسان ناپاک ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں، نظافت تو معمولی سی چیز ہے۔ آج یہ دنیا دار اور دنیا میں رہنے اور بسنے والے دو چار بینر لگا کر شاید یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ مسلمان کو اس چیز کی ضرورت نہیں، مسلمان کو تو طہارت کی ضرورت ہے۔ آج طہارت ہمارے اندر نہیں رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نظافت، اس کا جنازہ بھی نکل گیا۔ مسلمان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں ہیں۔ جب وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میری عادت یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً میں وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی وجہ ہے، اس وجہ سے تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ۔ یہ طہارت ہے۔ دوسری چیز تزکیہ ہے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اس کی اہمیت طہارت باطنی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ فرمائے۔ اب تزکیہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے تفصیل کا تو وقت نہیں، اجمال اور اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ انسان کے اندر شہوات، خواہشات کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر بخل کی بیماری آ جاتی ہے، انسان کے اندر حرص کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں رذائل۔ یہ رذائل ہیں، دل کو گندا اور ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ صوفیاء کرام ان کو رذائل سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں تزکیہ ہوتا ہے کہ دل کو ان تمام رذائل سے پاک کر دیا جائے، ناجائز خواہشات کا قلع قمع کر دیا جائے، حرص اور لالچ اس کو دور کر دیا جائے، اس دل میں صبر ہو، شکر ہو، قناعت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، یہ دل میں آ جائیں۔ اس کو فضائل کہتے ہیں صوفیاء۔ رذائل کو دل سے نکال دینا اور فضائل کو دل میں ڈال دینا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کا تزکیہ فرمایا۔ جو ناجائز خواہشات ہیں، بری شہوات ہیں، حرص اور لالچ ہے، خود غرضی اور خود بینی ہے، یہ ایسی گندی چیزیں ہیں، فرمایا جب تک یہ اندر سے نہیں نکلیں گی، انسان
اپنے ماحول اور معاشرے کو درست نہیں رکھ سکتا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں پر ذرا غور کیجیے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور میزان کو اللہ نے رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، فرمایا میزان میں تم ظلم نہ کرنا۔ اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، فرمایا ہم نے انصاف کے ساتھ ترازو اور میزان کو قائم کر دیا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ والارض وضعها للانام، اور ہم نے اس زمین کو ساری مخلوقات کے لیے رکھ دیا اور بچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ آسمان کو قائم کیا، زمین کو بچھایا، اور ان دونوں کے درمیان میزان کو قائم کر دیا۔ اور یہ میزان ایسی چیز ہے، اگر یہ ٹھیک رہی پورا معاشرہ ٹھیک رہے گا، اگر یہ میزان بگڑ گئی تو پورا روئے زمین اور پورا خطہ ارضی فرمایا اس میں فساد برپا ہو جائے۔ اس تمہید کے بعد آج ہمارا یہ پورا عرضی کتنے مسائل کا شکار ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، گرمی کا بڑھ جانا، بیماریوں کا آ جانا، اور یہ جو مختلف گیسز ہیں اور کیمیائی مادے ہیں، ان کی وجہ سے جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب ان چیزوں کے پیش نظر آج انسان کے اندر شہوت، خواہشات بڑھ چکی، خود غرضی اور مفادات کی ایسی جنگ ہے کہ ہر حال میں نے جیتنی ہے اور مد مقابل کو میں نے ہرانا ہے۔ آج میری سوچ یہ بن چکی ہے، میری فکر اور میرا ذہن یہ بن چکا ہے کہ میں نے ہر حال میں مختصر دورانیے میں اور مختصر سرمایہ میں بہت زیادہ رقم کو جمع کرنا ہے، اور غیر فطری طریقے پر پیداوار کو بڑھا کر میں نے ایسی کیمیائی ادویات اور ایسی چیزیں استعمال کرنی ہیں جس سے چاہے یہ روئے زمین اور یہ کرۂ ارضی تباہ کیوں نہ ہو جائے، میری پیداوار اور میری فصل میں بڑھوتری ہونی چاہیے۔ یہ ایک جذبہ ہے جو اندر سے ابھر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کی بے شمار ضروریات کو پورا کیا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کا استعمال، اس کی کوئی حد ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کے استعمال کو ہم نے کس رخ پر کرنا ہے، کہاں ہم نے رک جانا ہے اور کہاں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ اندھا دھند اس ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے پورے معاشرے میں اور اس کرۂ ارضی میں جو بگاڑ اور فسادات پیدا ہو رہے ہیں آج ہم سب کے سامنے ہیں۔ چنانچہ آج پورے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اور ناپ تول میں کمی اور خود غرضی اور مفاد پرستی، اس کی ایسی انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسی حد تک چلے گئے ہم۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں آج یہ وائرس آ گیا، اس سے پہلے کتنی بیماریاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا، ان بیماریوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لہذا ان حالات میں یہ بات اچھی طرح سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ ہزار نظافت کے اصول اور ضابطے لوگوں کو بتائیں، 100 مرتبہ ہاتھ دھلوائیں، جب تک شریعت مطہرہ کے دیے ہوئے اصول جو طہارت کے متعلق ہیں ان کو نہیں اپنایا جاتا، اور جب تک تزکیہ نفس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں، پورے معاشرے میں تزکیے کا ماحول نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور تمہارے یہ بول
کہ اس وائرس کے خلاف بہرحال ہم نے جنگ جیتنی ہے، تمہارا باپ بھی نہیں جیت سکتا، جھوٹ بولتے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کو گناہ سمجھوں، میں اپنی غلطی کو غلطی سمجھوں، جو میں نے جرم کیا اس کا میں اقرار کروں۔ اگر اپنے جرم کا اقرار نہیں ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی نہیں ہے اور اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کا ذہن نہیں بنا، تو آج یہ وائرس آیا ہے اور کل ایک ایسا وائرس آنے والا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک وائرس آئے گا، ناک کے پانی سے موت آئے گی، اور اس کے بعد ایک وائرس آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کھڑے کھڑے انسان بالکل ٹھیک اور صحت مند گرے گا اور مر جائے گا، کیا کرو گے تم؟ حدیث میں موجود ہے، وہان اور دہان یہ دو وائرس ہیں، آئیں گے وہ۔ یہ تو کہہ دیا ماسک چڑھا دو، یہ کیوں نہیں کہا کہ وضو کر لو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں آ جاؤ، یہ کیوں نہیں کہتے کہ پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ اور معافی کا اہتمام کرے؟ کہنے کی باتیں اور سمجھانے کی باتیں تو یہ ہیں۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا وقت لکھا جا چکا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تمہاری یہ ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، شریعت کے دامن میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور احکامات ارشاد فرمائے ان کو سمجھیں۔ یہ وائرس لگ رہے ہیں بے پردگی سے، یہ وائرس لگ رہے ہیں اس قوم اور معاشرے کو بے حیائی سے، اور یہ وائرس لگ رہے ہیں میزان عدل کو بگاڑنے سے، اور آج یہ وائرس لگ چکا ہے اور اس سے بڑھ کر وائرس آنے والے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے، اور ہماری خواہشات اور مفاد پرستی کی وجہ سے۔ یہ وہ اسباب ہیں اصل، جب تک ان اسباب کو نہیں دیکھا جائے گا، نہیں سوچا جائے گا، اور ان اسباب کو دور نہیں کیا جائے گا، اور اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، میرے دوستو ان عذابوں سے ہم نہیں بچ سکتے۔ دنیا سوچتی ہے ان کا سبب مادی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر بتا دیا ان وائرس اور ان بیماریوں کا سبب کوئی مادی نہیں، بلکہ وہ گناہ ہیں جو تم کرتے ہو، ان گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ حالات بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ زلزلہ اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ کوئی مادی سبب نہیں ارشاد فرمایا آپ نے، فرمایا جب عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ دوسرے مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں گی، فرمایا زلزلہ آئے گا، یہ سبب ہے اس کا۔ اس کو ذرا سوچیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کا سب سے بڑا اور پہلا سبب یہ ارشاد فرمایا ہے، عورت اپنے شوہر کی بجائے کزن کے لیے، یہ خالہ کا بیٹا ہے جی کیا ہوا، یہ ماموں کا بیٹا ہے کیا ہوا، اور آج کل کتنی عورتیں ایسی ہیں جو پردے کو پردہ ہی نہیں سمجھتی، میرا جسم میری مرضی، اب نتیجہ بھگتو جی۔ ہر شخص کو چاہیے وہ اپنے اپنے دائرہ اثر میں رہ کر ان چیزوں کا سدباب کرے۔
پوری فضا کو اور پورے ماحول کو طہارت اور تزکیہ سے معطر کیا جائے۔ طہارت اور تزکیہ کے بغیر ہم ان آفات سے اور ان مصیبتوں سے نہیں بچ سکتے۔ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر ان گناہوں سے بچو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا بر و بحر میں جتنے بھی فساد، جتنی بیماریاں اور مصیبتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور آج معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، گناہ پر دلیری ہے، بڑی جرأت کے ساتھ گناہ ہو رہا ہے۔ خلاصہ آج کا یہی ہوا میرے محترم دوستو کہ آج اس ٹیکنالوجی نے ہمیں جو کچھ بھی دیا بہت فائدے اٹھائے ہم نے، لیکن اس کا استعمال محدود اور معقول ہونا چاہیے۔ آج یہ مختلف گیسز اور یہ کیمیائی مادے، ان کی وجہ سے کتنی بیماریاں لگ رہی ہیں، کتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ہماری وہ شہوت ہے، وہ خواہش ہے، وہ مال کا بڑھانا ہے، وہ غیر فطری طریقوں پر مال اور دولت کو اور پھر اپنی فصلات اور زمینوں کو بڑھانا، یہ وہ ہماری اندر کی خواہش ہے جس نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ان کا خاتمہ کرنا، ان عوامل اور ان اسباب کا سدباب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پوری قوم کو یہ تعلیم دی جائے، تربیت کی جائے اور یہ ماحول بنا دیا جائے کہ یہ قوم صرف ظاہری نظافت نہیں، اپنی باطنی نظافت کا بھی خیال رکھے، باوضو ہو کر کے رہے، اور صرف ظاہری حالات اور ظاہری فضا اور ظاہری ماحول کو نہیں بلکہ پوری فضا کو تزکیہ نفس کے ساتھ معطر کر دینا چاہیے، اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر جو برے جذبات ہیں جس کو رذائل کہتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حرص اور لالچ ہے، خود غرضی اور خود بینی ہے، ان چیزوں کو دل سے نکال کر دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر صبر اور شکر کے جذبات پیدا کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ آج ماحول اور معاشرے میں تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت اور تزکیہ کے ساتھ اس ماحول اور پورے معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنے، ایثار کرنے، ہمدردی کرنے اور تزکیہ کے جتنے بھی اصول بزرگوں نے لکھے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حکومتی سطح پر بھی اس کی ترویج اور اس کی اشاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا